اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ، تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ، جن کا ذکر آتا ہے اکثر شاہ ابرار کے ساتھ، جن کا ذکر آتا ہے جن کا ذکر آتا ہے اکثر شاہ ابرار کے ساتھ. صرف زینب کا وہ خطبہ سرے دربار نہ تھا، صرف زینب کا خطبہ وہ سرے دربار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا جرأت اظہار کے ساتھ، روب حیدر کا بھی تھا جرأت اظہار کے ساتھ. بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقحات سہرا، بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقحات سہرا، ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ، ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ. ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، ہائے وہ کس طرح بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ. دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور، دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور، سر کو کٹاؤ مگر نشہ پندار کے ساتھ، سر کو کٹاؤ مگر نشہ پندار کے ساتھ. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کا صرف حاصل کیا. اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ سننے اور سنانے سے پہلے آئیں ایک مرتبہ اور اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں جہاں کے مالک و مختار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج 10 محرم الحرام ہے، 10 محرم الحرام کی رات شروع ہو گئی ہے اور یہ کربلا میں وہ آخری رات تھی، یعنی 10 محرم کو امام حسین، خاندان امام حسین کی شہادت، یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ اس تاریخ کے بعد امام حسین نے نانا کے دین کے لیے اپنا سر کٹوا لیا، لیکن اپنے نانا کے دین کو ہمیشہ کے لیے بلند. عزیزان ملت اسلامیہ، عاشوراء کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم کی قیامت نماز صبح نمودار ہوئی. حضرت امام علی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی. پیشانیوں نے سجدے میں خوب مزے لیے اور زبانوں نے تسبیح قرات کے خوب لطف اٹھائے. اب 10ویں محرم کا سورج ان قریب نکلنے والا ہے. حضرت امام علی وقار، ان کے اہل بیت اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. ایک لقمہ کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور نہ ایک قطرہ پانی کا کسی کو میسر ہوا. ایسے لوگوں پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تاس دم لشکر موجود ہے.
جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لال اور علی اور فاطمہ کے نونہالوں کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر حملہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ حضرت امام علی وقار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کا رازار میں تشریف لے گئے اور ایک تقریر فرمائی۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں میرے نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کا چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں؟ جو آج 10 سال کی عمر میں ایمان لے آئے، کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور ظفر تیغال خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، حقیقت میں وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو تو اب بھی اسلام دنیا میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری اور انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھو کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن شمر بدبخت نے آپ کی تقریر میں مدخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حبیب بن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام علی مقام نے پھر فرمایا، اے لوگوں اگر تمہیں اس حدیث میں شک ہے تو کیا میں اسے شعبہ کی میں تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ خدا کی قسم پورب سے لے کے پچھم تک پوری دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسا موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں خود تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں۔ ذرا غور کرو کہ میرے قتل پر تم کیسے آمدہ ہو گئے۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کے مال ہلاک کیے ہیں؟ یا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے؟ یا میں نے کسی کو ستایا ہے؟ یا میں نے کسی کو کوئی پریشانی پہنچائی ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو آپ نے پکار کر کہا، اے شبس بن ربی، اے یجار بن اجر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خط نہ لکھا؟ کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا فرض کر لو کہ تم نے نہیں لکھا اور تم نہیں چاہتے کہ میں ادھر آؤں، تم مجھے چھوڑ دو تاکہ میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی بسر کر سکوں۔
فیض بن اشعث نے کہا آپ اپنے قرباداری یعنی اپنے زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں نہیں کہو گے؟ تم محمد بن اشعث ہی کے بھائی تو ہو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ میں تو یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو مخالفین کے ماننے کے پہلے ہی سے امید نہ تھی، مگر امام علی وقار اپنا فرض پورا کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ پھر آپ اٹھنی بٹھا کر اتر پڑے اور عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ اسے باندھ دیں۔ جب عمر بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اس سے کہا خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا ہاں خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کے جس میں شروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا ان کے پیش کی ہوئی باتوں سے کوئی بات تم لوگوں کو منظور نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور مان لیتا، مگر کیا کروں تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ اور یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا۔ نواسہ رسول سے جنگ کے تصور نے اس کے بدن پر کم کپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ مہاجر بن اوس اس قبیلے کا ایک شخص کہنے لگا اور کیا تمہاری حالت یہ کیا ہے؟ تم پر اس قدر خوف اور تمہارا بدن یہ کانپنا، یہ ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آج تک میرے سے اگر کسی نے پوچھا ہے کہ تمہاری قوم میں بہادر کون ہے تو میں نے تیرا ہی نام لیا تھا۔ اب حضرت حر فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے نہیں ڈر رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کانپ رہا ہوں کہ میں کسی سے ڈر کر، لیکن سامنے یہ دیکھو کہ جنگ کس سے ہونے لگی ہے، مقابلہ کن کے ساتھ ہونے لگا ہے۔ وہ نواسہ رسول ہیں، علی کے لال ہیں، فاطمہ کے لگتے جگر ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے حر اپنی سواری کو اٹھاتا ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے کیے ہوئے پر معافی مانگتا ہے اور عرض کرتا ہے میری جان آپ کر قربان، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ رہا اور اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ قسم ہے اس خدا پاک کی جس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے یہ کسی ایک بھی بات کو نہیں مانیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی بات نہ قبول کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اسی طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت امام علی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، مبارک ہو، انشاءاللہ تم دنیا و آخرت میں حر آزاد گھوڑے سے اترو۔ عرض کیا کہ آپ کی مدد کے لیے میرے گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری وقت میں ہی شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا جو تمہارا جی چاہے وہیں خدا تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، المختصر کہ حر اپنے گھوڑے کو یزیدی فوجوں کی طرف کر دیتا ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جا پہنچتا ہے اور ان کی طرف سے جنگ ہوتا ہے اور یزیدی فوجوں کے سپاہی ایک ایک کر کے ان کے مقابلے میں آتے رہتے ہیں اور حر ایسی تلوار چلاتا ہے کہ یزیدی بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسی تلوار چلاتے ہوئے حر کو نہیں دیکھا تھا۔ حر نے یزیدی فوجوں کے جوانوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا، کرتے گئے یہاں تک کہ وہ اپنی شہادت بھی دے چکے تھے، اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نبی کی وفاداری میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اور اپنے آپ کو شہید کروایا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ وفاداری کرنی ہے، ہمیشہ کے لیے وفاداری کرنی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔